آئیے اس موضوع کو شروع کرتے ہیں اور بسم اللہ کرتے ہیں۔ انا اعطینا کل کوثر۔ کوثر سے کیا مراد ہے؟ کوثر کس کو کہتے ہیں؟ رسول پاک کو کیا عطا کیا گیا تھا؟ آدھے گھنٹے وقت نکال کر اس موضوع کو دیکھا جائے، سمجھا جائے، انشاءاللہ بہت بڑے بڑے راز جو ہیں وہ فاش ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ محترمہ جی ایم حیات خان صاحبہ کہتی ہیں کہ سورہ کوثر میں اہل فکر کو دعوت تحقیق دی گئی ہے تاکہ بندگی مکمل ہو۔ سورہ کوثر میں فکر کرنے والے لوگوں کے لیے ایک ریسرچ کی انویٹیشن دی گئی ہے تاکہ بندگی جو ہے، عبادت جو ہو، وہ پایہ تکمیل کو پہنچے۔ در حقیقت کوثر بہشت کی ایک نہر کا نام ہے جو اس کے اندر جاری ہے۔ دریا وحدانیت کی نہر کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے جس سے اہل طلب نصرت حاصل کر سکتے ہیں۔ چونکہ وحدانیت کا بھی ایک نہر ہے اور بہشت میں جو نہروں کا ذکر ہے اس کا بھی تذکرہ ملتا ہے، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ علی علیہ السلام اس شان مقدس کا نام ہے جس نے باطنی طور پر تمام انبیاؤں کی مدد کی ہے، تمام نبیوں کی مدد کی ہے۔ یہ مولا علی کی بات ہے اور بظاہر میری بھی مدد کی ہے۔ انا اعطینا کل کوثر، یعنی عطا کر دیا تمہیں کوثر، یعنی نہر وحدانیت۔ اس سے مراد حقیقت مولا علی ہے۔ جناب محترمہ جی ایم حیات خان صاحبہ کہتی ہیں کہ یہ حقیقت مولا علی اور مولا علی کے ذات گرامی کی طرف اشارہ ہے، اور اس طرف رسول پاک کو یہ نسبت دی گئی ہے اور بتائی گئی کہ آپ کو میں نے مولا علی عطا کیا، یعنی ہم نے وحدانیت کا نہر عطا کیا، یعنی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ خیال رہے کہ وجہ اللہ کا لقب امام الاولیاء مولا علی علیہ السلام کو عطا ہوا ہے۔ اللہ کا چہرہ دیکھنے کی طلب رکھنے والوں کے لیے لازم ہے کہ پہلے چہرہ مولا علی سے آشنائیت حاصل کریں۔ نماز بغیر کوثر کے شناخت کے نامکمل ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نماز کی جو بات ہو رہی ہے تو بغیر کوثر کو پہچانے ہوئے ہم کسی نماز کا تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑی قابل غور بات ہے اور یہ باتیں اور بزرگوں نے بھی بیان کی ہیں، بالخصوص جناب حضرت شمع نیازی صاحب نے بھی اپنی کتابوں میں یہ لکھا کہ پہلے کوثر کی تلاش کریں، پھر آپ جو ہے نماز قائم کریں۔ اس موضوع پر ہم نے کوثر کی تلاش کے حوالے سے جناب شمع نیازی کی بھی گفتگو کی ہے، آپ ضرور سماعت کیجئے گا۔ کوثر کی تلاش گرچہ پرانی ویڈیو ہے لیکن ان کی تحریر میں دم ہے۔ کوثر کی معرفت بروئے ربوبیت مرشد کامل کراتے ہیں۔ محترمہ کہتی ہیں کہ کوثر کی معرفت حاصل کرنے کا اگر آپ کو ارادہ ہو تو ربوبیت مرشد کامل ہی اس کام کو کرا سکتے ہیں، اور بروئے ربوبیت کوثر کی معرفت بروئے ربوبیت مرشد کامل کراتے ہیں اور کرا سکتے ہیں، اور طالب صادق کو چاہیے کہ اپنے پیر و مرشد سے یہ نقطہ خاص بادب دریافت کرے۔ اور یہ بات ہم ہر ویڈیو میں اس لیے کہتے ہیں کہ معاملہ صرف اگر ویڈیو کی ہوتی، یوٹیوب کی ہوتی تو معاملہ بن جاتا، لیکن یوٹیوب اور ویڈیو صرف آپ کو انوائٹ کر سکتے ہیں، آپ کو آپ کے اندر انٹرسٹ پیدا کر سکتے ہیں، آپ کو اپنے پیر و مرشد کے قریب لے جا سکتے ہیں، لیکن باقی کام جو پیر کا ہے وہ پیر ہی کریں گے۔ لہٰذا یہ بھی یہی بات کہہ رہی ہیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت مشکور و ممنون ہم آپ کے ہیں۔ جناب صوفی عدیل احمد قادری صاحب نے کہا کہ عربی لغت میں کوثر کا ترجمہ بہت بڑا فیاض، سردار کا ہے۔ یہ جنت کی ایک نہر کو بھی کہتے ہیں۔ جنت کی ایک نہر کا نام بھی کوثر ہے، جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ کوثر ہے، تسنیم ہے، سلسبیل ہے۔ یہ نہریں جو ہیں جنت میں جاری ہیں، اور شرابن طہورہ کا بھی ذکر ملتا ہے جا بجا۔ چنانچہ دیکھا جائے تو کئی نہریں جو ہے 3 یا 4 نہروں کا ذکر، اور 3 یا 4 کہیے کہ جو ڈرنکس ہیں وہ مشروب ہے، اس کا ذکر ہم لوگوں کو قرآن حدیث میں ملتا ہے، لیکن کوثر کا جو معاملہ ہے یہ بہت ہی خاص ہے۔ چنانچہ عربی لغت میں کوثر کا ترجمہ بہت بڑا فیاض، سردار کا ہے۔ یہ جنت کی ایک نہر کو کہتے ہیں۔ سوال یہ بنتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو مالک کل ہیں، آپ کو اللہ جنت بھی نہیں بلکہ اس میں موجود صرف ایک نہر عطا کر رہا ہے؟ یہ بڑا حیرت کی بات ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو سوچنا چاہیے کہ نہر ہے یا کچھ اور ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے، جناب قادری صاحب یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ بالکل عجیب و غریب بات ہے کہ رسول پاک جو تمام کائنات کے کل ہیں اور سب کے سردار ہیں، ان کو یہ کہا گیا کہ میں تم کو نہر عطا کر رہا ہوں، تو یہ بات ہضم نہیں ہوتی ہے۔ تو اس سے مراد بالکل یہی لیتے ہیں صوفیہ کہ یقیناً جو ہے یہ نہر سے مراد کچھ اور ہے، کوثر سے مراد کچھ اور ہے۔
کوثر میں کچھ بھید ہے، کوثر میں کچھ راز ہے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ چنانچہ جنت کے مالک کو اگر کہا جائے کہ اس میں ایک نہر آپ کو دے دی تو کیا یہ بات کوئی سینس بنائے گی؟ ہرگز نہیں، یہ تو مذاق کا معاملہ ہو جائے گا، یہ تو کچھ اور معاملہ ہے صاحب، یقیناً یہ غور کرنے کی بات ہے۔ بالکل صحیح۔ کوثر کا مطلب بڑی تعداد میں یا کثیر تعداد میں ہوتا ہے۔ کوثر کا اگر معنی دیکھیں تو یہ آپ سمجھیں کہ بڑی تعداد میں، بہت کثیر تعداد۔ مزید یہ کہ یہ پوری صورت اگر دیکھیں تو تینوں آیت ایک دوسرے سے میل نہیں رکھتی، یعنی انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر، یہ تینوں آیتوں کو اگر آپ معائنہ کریں تو تینوں ڈیفرنٹ باتیں کر رہی ہیں، یعنی یہ میل نہیں رکھتی ہیں، یعنی تسلسل نہیں ہے، کیونکہ پہلی آیت میں اللہ نے کوثر عطا فرمائی انا اعطیناک الکوثر، دوسرے میں نماز اور قربانی فصلی لربک وانحر، اور تیسرے میں دشمن کی بربادی ان شانک هو الابتر۔ بھائی یہ کیا معاملہ ہے؟ پہلے تو آپ نے جو ہے کوثر عطا کر دیا، پھر نماز اور قربانی کا ذکر کیا، پھر کہتے ہیں دشمن کی بربادی ہو۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، کدھر کوثر، کدھر نماز اور کدھر دشمن کی بربادی؟ بھائی غور کرنے کی بات ہے۔ اب ان تینوں کا لنک کیا ہے ذرا دیکھیں، کیونکہ قرآن بے ربط نہیں ہے، اس میں سمجھنے والوں کی نشانیاں ہیں۔ ترجمہ کرنا یا پہلے سے بتائے ہوئے ترجموں کو کاپی پیسٹ کر کے متبدل الفاظ لکھنے اور اپنے نام سے چھاپ دینا، یہ مولانا صاحب نے عمدہ تفسیر لکھ دی، یہ کہاں کی بہادری ہے صاحب؟ یہ کلام سمجھنے کے لیے غور و فکر کی واسطے ہی ہے، یہ کلام غور و فکر کا معاملہ ہے، نہ کہ صرف رٹا لگانے اور کاپی پیسٹ کرنے کی چیزیں ہیں۔ بہت مزے کی بات کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں۔ فرمان ہے کہ ہم نے آپ کو کثیر یا بہتات عطا فرمائی ہے، ہر جہان کی، ہر طرح کی اور ہر طرف کی، جس طرف آپ توجہ کرنا چاہیں، جس طرف آپ دیکھنا سوچنا چاہیں، جس طرف کا بھی آپ کو خیال آ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی پردہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ یوں کہیے کہ علم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر تمام ہے، مگر یہ سب علم یا خیالات کہاں ختم ہوتے ہیں جہاں یکسوئی آ جائے۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کوئی پردہ نہیں ہے، مگر ہماری تعلیم کے لیے فرمایا گیا کہ اس سب علم کی تحصیل و خواہش و نمائش کو چھوڑ کر نماز قائم کیجیے۔ تمام خواہشات کو چھوڑ کر، تمام نمائش کو چھوڑ کر کیا کیجیے؟ نماز قائم کیجیے، یعنی یکسو ہو جائیے اور قربان کر دیجیے یہ خیالات، یا نہر کر دیجیے۔ ماشاءاللہ۔ نہر کے معنی بھی ایک بڑا موضوع ہے، نہر کے معنی ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ رہی بات اگر آپ کو کسی دشمن کا خیال بار بار آتا ہے تو وہ سرکار دیکھ لیں گے، وہ سرکار دیکھ لیں گے، کیونکہ خوف یا پریشانی کے عالم میں ایک سو ہونا بہت کٹھن ہوتا ہے، اور کسی انسان کو اگر علم ہو جائے کہ کل اس کا دشمن اسے تکلیف دے گا تو کیا وہ آرام سے بیٹھ سکے گا؟ نہیں بیٹھ سکے گا۔ اسی لیے علم کی بہتات ہے کہ آج کل پرسوں ہر وقت یا ہر جہاں دیکھ سکتے ہیں، دسترس رکھتے ہیں، مگر مت دیکھیں۔ دیکھ تو سکتے ہیں مگر مت دیکھیں، کیونکہ خدا کے دیدار کے علاوہ اور سب چھوڑ دیں، سب قربان کر دیں۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ سبحان اللہ۔ لغت کے اعتبار سے کوثر کے معنی بہت اور تہ بتہ، بہت بڑا فیاض، سردار، جنت کی ایک نہر۔ یہ آپ تمامی حضرات جان رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ تفسیر عزیزی میں غور فرمائیں تو یہ تذکرہ ملتا ہے کہ لغت میں کوثر بہت سی چیز کو کہتے ہیں، یہ کثرت سے مشتق ہے، پس بے شمار بیٹوں کو شامل ہے جو کہ حضور علیہ السلام کو عطا فرمائے گئے۔ بے شمار بیٹے، بے شمار اولاد، تمام کثرت، اور وہ بیٹے دو قسموں پر ہیں۔ بیٹوں کی جب بات آتی ہے تو بیٹے دو قسموں پر مشتمل ہوتے ہیں، صورتی بیٹے، صوری بیٹے اور مانوی بیٹے، اور دونوں کی کثرت اس حد تک ہے کہ انبیاء علیہ السلام میں سے کسی کو اس کا 100واں حصہ بھی نہیں ملا۔ نیز بے پناہ علم کو شامل ہے، اور اس امت میں علم کی کثرت بہت نظر آ رہی ہے اور محسوس ہو رہی ہے۔ چنانچہ مزید جناب عادل قادری صاحب نے لکھا کہ پہلی آیت کوثر سورت کا نام ہے، ذات پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں جلوہ فرمایا، یعنی اپنی صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی،
یا یوں کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صورت میں آئے جو خدا کی صورت ہے آج کے زمانے میں بشکل مرشد۔ دوسری آیت دیکھیں کہ پس اس صورت کو جس نے دیکھا اس کی نماز ہو گئی، کیونکہ نماز مومن کی معراج ہے، تو معراج اور نماز ایک بات ہے، تو نماز پڑھو یعنی صورت کو دیکھو، اور قربانی کرو ہر اس شے کی جو صورت سے بھٹکائے، قربانی کرو ہر اس شے کی جو صورت محمدی سے بھٹکائے۔ تیسری آیت، بے شک جس نے اس صورت کو نہ دیکھا، نہ جانا، نہ پہچانا، وہ بے نام و نشان ہوگا۔ تھوڑا سا اور اس میں عرض کر دوں، دنیا میں کتنے لوگ آئے چلے گئے، ختم ہو گئے، کوئی خبر، کوئی نشان، کوئی نام لیوا بھی نہ رہا، لیکن قربان ان پاک ہستیوں کے جنہوں نے سورت کوثر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت یعنی اللہ کی صورت دیکھی، نماز عشق قائم کی اور ہر وہ چیز قربان کر دی جو اس نماز سے غافل کرے۔ سبحان اللہ۔ بے شک ان کے درگاہوں پر اور مزاروں پر آج بھی رونق ہے۔ جن کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عشق نہ ہوا، وہ قریب رہ کر بھی ابو جہل بنا، اور آج ان کا نام لیوا بھی نہیں ہے کوئی، بے نام و نشان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کوثر ہے، آپ کی صورت خدا کی صورت ہے۔ آپ نے اپنی صورت میں آ کر آپ اپنی نماز ہم کو پڑھنا یا قائم کرنا سکھایا، بتایا، اور جس نے یہ نماز نہ پڑھی وہ بے نام و نشان رہ گیا۔ اسی لیے تو کہا گیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت بہترین تحقیقات ہمارے تمام اسکالر حضرات بھیجتے رہتے ہیں، دل باغ باغ ہوتا رہتا ہے۔ بہت مشکور و ممنون ہم جناب قادری صاحب کے بھی ہیں۔ اب آئیے کہتے ہیں جناب صوفی ظفر افتخاری زوری بھائی کے کوثر سے مراد سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ کوثر سے مراد سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، کیونکہ عاص بن وائل کے طرف سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ابتر یعنی بے اولاد کا تانا جب ملا، یعنی تانا ملنے کے جواب میں خدا تعالیٰ نے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے رسول پاک کو نسل کی کثرت عطا فرمائی ہے۔ یہ بھی ایک تحقیق کا موضوع ہے اور حق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی اولاد پورے عالم اسلام میں پھیلی ہوئی ہے۔ یقیناً ہم لوگ بھی جانتے ہیں کہ رسول پاک کی جو اولادیں پھیلی دنیا میں، تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا یعنی مولا علی کے گھر سے، حسنین کریمین سے پورے عالم میں پھیلی ہیں، اور پورے دنیا میں جو ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جوہر اسلام کو ہر جگہ ظاہر و عیاں کر دیا اور پھیلا دیا، اور آج بھی پھیلا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ یقیناً کوثر سے جوڑا جا سکتا ہے، اور یقیناً حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی بابرکت یقیناً کوثر ہے، یقیناً اللہ کی عطا ہے، اور یہ رسول پاک کو عطا کیا۔ شاہ محمد انور حسینی صاحب کہتے ہیں کہ کوثر سے مراد فنا سے بقا ہو کر دیدار حق کرنے کا وسیلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کوثر کا مطلب خیر کثیر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوثر عطا کیا ہے، یعنی خیر کثیر کا مالک بنا دیا۔ کوثر ہی ایک واحد وسیلہ ہے جو انسان کی شر یعنی برائی کی قربانی لے کر خیر کے طرف رجوع کرواتا ہے۔ حقیقت میں کوثر نورانی چشمے ہیں، اور وہ چشمے پنجتن پاک ہیں۔ سلام اللہ علیہا علیہ الصلوۃ والسلام رضی اللہ تعالی عنہ اور عنہما، یہ پنجتن پاک جو ہیں یہ نورانی کوثر کے چشمے ہیں۔ اسی لیے تو حضرت بیدم صاحب نے کہہ دیا تھا کہ بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی علیہ الصلوۃ والسلام۔ انہیں کے نور کے وسیلے سے انسان دیدار حق کرتا ہے۔ فرمان رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ مجھے کوثر عطا کی گئی ہے، عنایت کی گئی ہے، جو ایک جاری نہر ہے،
جو نہر جاری ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور قیامت میں میری امت اس نہر سے سیراب ہوگی۔ اس وقت بعض لوگوں کو فرشتے حوض کوثر سے ہٹا دیں گے تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائیں گے، اے اللہ یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد نیا دین اختیار کر لیا تھا، یہ منافقین ہیں، یہ منافقین ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو منافقوں کی حرکتیں دیکھ کر کے اس کی ناراضگی کی وجہ سے منافقین کو اللہ تعالیٰ کوثر سے ہٹا دے گا۔ اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت بعض لوگوں کو فرشتے حوض کوثر سے ہٹا دیں گے۔ رسول پاک کہیں گے کہ ہمارے امت کے لوگ ہیں، تو اللہ کہے گا کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد نیا دین اختیار کر لیا تھا، یہ آپ کے اور آپ کے نسلوں کے دشمن بن گئے تھے، یہ منافقین تھے۔ یقیناً منافقوں کی عاقبت جو ہے، ان کی آخرت ان کی جو ہے اچھی معلوم نہیں ہوتی ہے۔ جناب سید قلندر صاحب کہتے ہیں کہ انا اعطیناک الکوثر، یہ باتیں اللہ کے ہیں اور اس کو اللہ ہی خوب جانتا ہے، بندوں کی کیا مجال ہے صاحب جو اس کو سمجھ سکے۔ اللہ ہی جانتا ہے محمد کا مرتبہ، اللہ ہی جانتا ہے محمد کا مرتبہ۔ یہ قوالی بڑی مشہور ہوئی تھی، چنانچہ آج اس کا چرچا لوگ کرتے ہیں کہ اللہ ہی جانتا ہے محمد کا مرتبہ۔ جو سمجھا سو سمجھا، من فہما فہما، من فہما سکتا، جو سمجھا خاموش ہو گیا، اور جو خاموش ہو گیا وہ سلامتی میں آ گیا، جو سلامتی میں آ گیا وہ کوثر کو پا گیا، جو سلامتی میں آ گیا وہ کوثر کو پا گیا، جو سلامتی میں آ گیا وہ کوثر کو پا گیا۔ جناب صادق الرحمن صاحب کہتے ہیں کہ حقیقی کوثر معراج مصطفیٰ ہے، یعنی دیدار الہی ہے۔ حقیقی کوثر کیا ہے؟ دیدار الہی ہے، معراج مصطفیٰ ہے۔ کوثر سے مراد خیر کثیر ہے۔ شریعت میں کوثر قرآن اور سنت کی اتباع کو کہتے ہیں۔ طریقت میں کوثر پنجتن پاک اور صحابہ کرام کی پیروی کو کہتے ہیں۔ حقیقت میں کوثر ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ہے، اور معرفت میں کوثر لطیفہ اخفا کے تعلیمات ہے، کیونکہ لطیفہ اخفا کے تعلیمات میں ہی دیدار الہی کا راز مضمر ہے، اور اصل میں یہی کوثر ہے۔ جناب صادق الرحمن صاحب کہتے ہیں کہ دیدار الہی کی نعمت جو ہے وہ حقیقی کوثر ہے صاحب۔ چنانچہ مختلف محققین حضرات کے مختلف نظریات اور مختلف زاویہ فکر جو ہے ہم کو ہر اینگل سے ہر موضوع کو سمجھنے کی دعوت دیتا ہے۔ چنانچہ میں صادق الرحمن صاحب کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب زہیب عابدین صاحب کہتے ہیں کہ کوثر ایک ایسا چشمہ ہے، اس چشمے کو کہتے ہیں جس میں کثرت کے ساتھ خیر و رحمت ہو، کثرت کے ساتھ خیر و رحمت ہو۔ کوثر سے مراد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نکلنے والے چشمہ 18,000 عالم اور مخلوقات، فرشتے، جنات، یہ سب بھی اسی سے نکلے ہوئے ہیں۔ یعنی تمام جو چشمے نکلے ہیں وہ رسول پاک سے ہی نکلے ہیں۔ یہ بڑے ہی معرفتی اور حکمت والی باتیں ہیں۔ کوثر سے مراد حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام بھی ہیں، ان سے بھی لیا جا سکتا ہے، کیونکہ ان سے ہی تمام اولاد آدم ہیں۔ اور ایک مراد ہے کہ کوثر علم، یعنی علم کا چشمہ کو بھی لیا جا سکتا ہے۔ یعنی کوثر سے مختلف معنی بھی آپ اخذ کر سکتے ہیں، چونکہ کوثر ایک ایسا جامع لفظ ہے جس میں آپ جو ہے خیر کثیر جب کہتے ہیں اس کا معنی کو، تو اس میں تمام خیر شامل ہو جاتا ہے، تمام برکتیں شامل ہو جاتی ہیں، چاہے وہ ظاہری برکتیں ہوں یا باطنی برکت۔ یہی بات جناب زہیب عابدین صاحب بھی کہنا چاہ رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ کوثر دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ باطن معنی دودھ کے علم ہے، باطنی معنی دودھ سے علم لیا جا سکتا ہے۔ کوثر یعنی خیر کثیر، اس میں درود شریف بھی شامل ہے، یا ایسا عمل ہے جو خود اللہ تعالیٰ بھی کرتا ہے اور امت کو بھی حکم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عطا کیا گیا، درود عطا کیا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا عطا کیا گیا، اور ان سے ہی حضور پاک کی نسل چلی ہے۔
یعنی دیکھا جائے تو کوثر سے مراد حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا مولا علی علیہ السلام کی ذات مبارک ہے، یعنی مکمل پنجتن پاک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عطا کر دی گئی ہے، اور یوں کہیں کہ عطا کیا کر دی گئی ہے، یہ ان کے ذات کے اندر جو ہے موجود ہے، ان کو واضح اور ظاہر کیا گیا، اور ہم تمام کائنات کے لیے جو ہے رحمت کا سبب بنائے۔ یہی کہنا چاہتے تھے جناب عابدین صاحب، بہت مشکور و ممنون ہیں ہم لوگ ان کے پورے ٹیم کے جانب سے، اور ہم توقع رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ اسی طریقے سے آئندہ جو ہے تمام ہمارے اسکالر حضرات اپنے تحقیقات، اپنے تعلیمات کی زکوٰۃ ادا کرتے رہیں گے، اور مرکز افضلیہ کے مشکور و ممنون ہونے کا موقع فراہم فرمائیں گے۔ جناب صوفی احمد سبحانی صاحب کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ سورہ کوثر ہے، لیکن ان میں بڑے بڑے راز پوشیدہ ہیں، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، جو کہ پیر کامل ہی اس راز سے واقف ہوتے ہیں۔ یہ باطنی راز ہے جو سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہے، یہ راز اسی کو بتایا جاتا ہے جو کہ اس کے قابل ہوتے ہیں۔ کوئی قابل ہو تو ہم شان کہی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے۔ کوثر ظاہر میں بھی ہے، باطن میں بھی ہے، جنت میں بھی ہے، اور آپ کے وجود میں بھی ہے۔ انہوں نے دو جملے بڑے زبردست کہے ہیں کہ کوثر ظاہر میں بھی ہے، باطن میں بھی ہے۔ کوثر جنت میں بھی ہے، لیکن کوثر آپ کے وجود میں بھی ہے۔ یہی بات تو ہم بھی کہنا چاہتے ہیں، اور دادا میم ہندو سرکار رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی اشارتاً کہا کرتے تھے، اور ان کے تعلیمات میں یہ باتیں ملتی ہیں کہ کوثر کا جو تعلق ہے یقیناً وہ ظاہر اور باطن سے ہے، اور جنت میں جو نہریں ہیں وہ بھی ہیں، حق ہیں، ایمان اور یقین رکھیں اس پر، لیکن آپ کے وجود میں بھی وہ کوثر کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ اس کو پہچانیے اور اس کو سمجھیے، اور اس نور محمدی کو سمجھیے، اور اس رحمت کو سمجھیے، اور اس برکت کو سمجھیے، اور اس منبع راز کو سمجھیے، تو حقیقت محمدیہ کا بھید آپ پر کھل جائے گا۔ جب حقیقت محمدیہ کا آپ پر بھید کھل جائے گا تو پھر آپ بلا شبہ چیختے ہوئے کہہ پڑیں گے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سبحان اللہ، بہت مشکور و ممنون جناب سبحانی بھائی، بہت مشکور و ممنون۔ انشاءاللہ ہم آپ سے بھی درخواست کریں گے کہ اور وضاحتوں کے ساتھ اپنی باتیں پیش کیا کریں۔ جناب سید ایوب محمودی صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوثر یعنی خود مختاری عطا کیا ہے۔ یقیناً آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آگے کوئی چیز نہیں، آپ جس کو چاہیں عطا کر دیں اور جس کو نہ چاہیں نہ کریں۔ اس کوثر کو پانے کے حضور کے قدموں میں سر جھکانا ہوگا۔ اگر کوثر کو پانا ہے تو سر تسلیم خم مرشد کے ہونا ہوگا۔ مرشد کے قدموں میں سر جھکا دے، کوثر وہ آپ کو عطا کر دیں گے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یعنی اے محبوب، ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے، ہر اچھائی سے محروم ہے، اور وہ بے نام و نشان اور بے نسل ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو کوثر عطا کیا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے محبوب کو کوثر عطا کر رہے ہیں۔ یہ بہت ہی مارکے کی بات جناب ایوب صاحب نے کہی ہے، ماشاءاللہ بہت مشکور و ممنون ہے۔ یہ جو ایک ایک جملے آپ لوگ کبھی کبھی لکھ دیتے ہیں یا بیان کر دیتے ہیں، تو وہ بالکل جو ہے ہمارے سامعین کے بالخصوص ہمارے دلوں کو لگ جاتی ہے۔ چنانچہ آپ نے کہا اپنے محبوب کو تو کوثر اللہ نے عطا کر دیا، لیکن رسول پاک بھی اپنے محبوبوں کو کوثر عطا کر رہے ہیں۔ یعنی پیر و مرشد، پیر کاملین بھی اپنے مریدوں کو کوثر عطا کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ کوثر جب عطا نہیں ہوگا تو نماز قائم نہیں ہوگی، اور نہ تو سلسلہ میں فروغ ہوگا، اور نہ لوگ پینے کے لیے آئیں گے، اور نہ وہ شراب وحدت بٹے گا۔ اسی لیے شراب وحدت جہاں سے بٹتا ہے وہاں پر یقیناً کوثر بستا ہے۔ جہاں کوثر نہیں وہاں شراب وحدت کا جام نہیں، اور ویرانہ ہی ویرانہ ہے۔ سبحان اللہ۔
اسی لیے کسی شاعر نے بہت اچھا کہا کہ سلامت رہے تیرا آستانہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو کوثر عطا کر دیا اس کا آستانہ بھی سلامت رہتا ہے، اور اس کے آستانے پر بھیڑ بھی بڑھتا جاتا ہے، بھیڑ روکنے سے نہیں رکتا ہے، کیونکہ جہاں کوثر ہے وہاں خیر کثیر ہے، وہاں برکت ہی برکت ہے، دین کی بھی دولت بڑھتی ہے، دنیا کی بھی دولت بڑھتی ہے، اور لوگوں کو آپ چاہ کر کے بھی روک نہیں سکتے ہیں۔ یقیناً دادا حضور کا کرم مرکز افضلیہ پر بھی ہے کہ مرکز افضلیہ کو بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دادا حضور نے جام کوثر، حوض کوثر عطا کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج 90-95 ہزار لاکھوں لوگ مرکز افضلیہ سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ دادا میم ہندی کے توسل سے کوثر کا جام یہاں سے بٹتا رہے اور فیض جاری و ساری رہے، اور اس کے جو دشمن ہیں مرکز افضلیہ کے، جو برا چاہنے والے لوگ ہیں، وہ بے نسل و بے نشان ہوں گے، اور ان کی جو ہے منافقانہ حرکتیں جو ہے وہ ختم ہوں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سبحان اللہ۔ سورہ دہر آیت نمبر 21 میں ہے کہ سقاہم ربہم شرابا طہورا، ترجمہ ہے کہ اور ان کے رب نے انہیں پاکیزہ شراب پلائی ہے، پاکیزہ شراب پلائی ہے، اور یہ شراب پی پی کے ہم لوگ مست ہوتے ہیں، اور یہ جو ہم لوگ پی رہے ہیں تو یہ کیا کسی شراب طہورا سے کم ہے؟ شراب طہورا تو جنت میں جب ملے گی تو ملے گی، لیکن جب اللہ کے رسول اور اس کے حکمتوں اور ہنر اور اس کے معرفت و حقیقت کی بات ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ شراب طہورا تو یہیں بٹ رہا ہے، حوض کوثر کا فیض یہیں نظر آتا ہے۔ چنانچہ پیر راحت صاحب کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کوثر عطا کیا ہے، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوثر عطا کیا ہے، اس میں 4 پیالے ہیں۔ پیر راحت صاحب بڑے نقطے کی بات کر دیتے ہیں، 4 پیالے ہیں، پہلا دودھ کا، دوسرا زہر کا، تیسرا خون کا، چوتھا شراب کا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے امت کے لیے دودھ کے پیالے کو پسند فرمایا، امام حسن علیہ السلام کے لیے خصوصی زہر کا پیالہ، امام حسین علیہ السلام کے لیے خصوصی طور سے خون کا پیالہ، حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے لیے شراب کا پیالہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ یعنی تمام اولیاء اللہ کے لیے یہ شراب کا پیالہ مخصوص ہے۔ قرآن میں اسی کو شراب طہورا کہا گیا ہے۔ یہ بڑے ہی اچھے انداز میں کچھ اصطلاحی گفتگو کرتے ہیں، یعنی اصطلاح کا مطلب یہ ہوا کہ باتیں قابل غور بھی ہیں اور باتیں دل کو چھو بھی جاتی ہیں، آپ انکار بھی نہیں کر سکتے ہیں، تھوڑی ٹیڑھی بھی لگتی ہے مگر حق ہے۔ دودھ کا پیالہ، زہر کا پیالہ، خون کا پیالہ، شراب کا پیالہ۔ رسول پاک نے اپنے لیے دودھ کا پیالہ، امام حسن نے زہر کا پیالہ، امام حسین نے خون کا پیالہ۔ تو زہر کا پیالہ کس نے پیا؟ مولا امام حسن نے۔ خون کا پیالہ کس نے پیا؟ مولا امام حسین نے۔ کیا بات ہے! لیکن ٹھہریے، شراب کا پیالہ کس نے پیا؟ منصور حلاج نے۔ یوں کہیں کہ تمام اولیاء اکرام نے شراب کا پیالہ پیا، اسی لیے مستی میں جھومتے ہیں۔ کوئی شہباز قلندر بن کے گھوم رہا ہے، کوئی مولانا روم بن کے رقص کر رہا ہے، کوئی بابا فرید بن کر کے مسجدوں میں جو ہے رقص کر رہے ہیں، کوئی سما میں رقص کر رہا ہے، کوئی فضا میں رقص کر رہا ہے، کوئی قلندر ہے، کوئی مست ہے، کوئی دیوانہ ہے، کوئی درویش ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے۔ کیونکہ شرابن طہورا پی چکا ہے، شراب وحدت پی چکا ہے، لہذا اولیاء اللہ کے حصے میں شرابن طہورا اور شراب وحدت اور پنجتن پاک کے لیے، امتیوں کے لیے، بخشش کے لیے زہر اور خون کا پیالہ۔ کیا کہنا! اور رسول پاک نے اپنے لیے دودھ کا پیالہ پسند کیا۔ ایک اصطلاحی گفتگو ہے لیکن قابل غور ہے، بہت مشکور و ممنون ہے ہم جناب پیر راحت بھائی کا، بہت بہتر۔ جناب صوفی شرف الدین ندیمی ابو العلائی صاحب کہتے ہیں کہ جنت میں 4 نہریں جاری ہیں، پانی کی نہر، دودھ کی نہر، شہد کی نہر اور شراب کی نہر۔ بہت بہتر۔ جنت میں 4 نہریں ہیں، پانی کی نہر، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، شراب کی نہر۔ یہ تمام نہریں حوض کوثر پر جا کر تمام ہو جاتی ہیں۔
اس کو پھر سے دیکھیں، پانی کی نہر، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، شراب کی نہر، یہ تمام نہریں حوض کوثر پر جا کر تمام ہو جاتی ہے۔ پانی کی نہر بسم اللہ کے میم سے جاری ہے۔ غور سے سنیں کہ پانی کی نہر بسم اللہ کے میم سے جاری ہے، دودھ کی نہر اللہ کے ہے سے جاری ہے، شہد کی نہر رحیم کے میم سے جاری ہے، شراب کی نہر رحمان کے میم سے جاری ہے۔ پھر سے سنیں کہ پانی کی نہر بسم اللہ کے میم سے جاری ہے، دودھ کی نہر اللہ کے ہے سے جاری ہے، شہد کی نہر الرحیم کے میم سے جاری ہے، شراب کی نہر الرحمان کے میم سے جاری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 4 پیالے عطا فرمائے ہیں، شریعت کا پیالہ، طریقت کا پیالہ، حقیقت کا پیالہ اور معرفت کا پیالہ۔ اور اصل کوثر ذات بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا ہی ہیں، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا گیا ہے۔ اسی لیے کہیے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ بہت مشکور و ممنون ہے جناب شرف الدین ندیمی ابوالعلائی صاحب کا۔ جناب مظہر اللہ صاحب کہتے ہیں کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو جو کچھ بھی عطا کیا وہ بے حد و حساب ہے، وہ حساب انلیمیٹڈ، بنا کاؤنٹنگ کا، انکاؤنٹیبل۔ بعض مفسرین نے کوثر سے مراد فرزند لیا ہے اور بعض نے جنت کی نہر بھی تعبیر کیا ہے۔ بعض نے کوثر سے مراد سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو لیا، اور جب آپ سلام اللہ علیہا کی مولا علی سے نکاح ہو گئی تو 2 ول مرجان عطا ہوئے، جس کا ذکر سورہ رحمان میں ہے۔ یہ بڑے ہی عمدہ بات انہوں نے کہی ہے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کے اندر جو راز اور بھید ہے وہ بڑے ہی پیچیدہ ہیں، جس کو غور کرنا چاہیے، اس کو فرزند سے بھی جوڑ کے سمجھیے۔ اور جنت کی نہر تو ہے ہی، جب جنت کے وہ لوگ سردار ہیں تو جنت کی نہر کیوں نہیں کہیں گے؟ تو جنت کی جو نہریں ہیں وہ جنت کے سردار کا سے اس کا تعلق ہے، اور کوثر سے تعلق ہمارے خود پنجتن پاک کا ہے، یعنی 5 سے تعلق ہے کوثر کا صاحب۔ یقیناً بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو بغور سماعت کریں، بغور کریں، اور مولا علی علیہ السلام کے ذات گرامی میں غور کریں، خوض کریں، تو پتہ چلے گا کہ 2 لولو اور مرجان جو عطا کیے گئے وہ حسنین کریمین علیہ السلام کے ذات گرامی۔ سبحان اللہ، جناب مظہر اللہ صاحب کیا بات ہے۔ قرآن میں آیا ہے کہ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، یعنی اللہ جسے چاہتا حکمت عطا فرما دیتا ہے، اور جسے حکمت عطا کی گئی ہے اسے خیر کثیر عطا کی گئی ہے۔ یقیناً اس آیت مبارکہ میں بھی خیر کثیر کا ذکر ہوا ہے، یعنی کہ کوثر سے مراد حکمت ہے۔ مفکرین اور اسکالر حضرات جب ان تمام باتوں پر غور کرتے ہیں تو باتوں سے باتیں جڑ جاتی ہیں، اور جب باتوں سے باتیں جڑتی ہیں تو ایک نئی چیز پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوثر سے مراد حکمت ہے صاحب، جو کہ رسول پاک کو عطا کیا گیا ہے اور دشمنوں کو اس خیر سے محروم رکھا گیا ہے۔ میں ان کے ساتھ اتفاق رکھتے ہوئے یہ بالخصوص کہنا چاہوں گا کہ یقیناً بغیر حکمت کے نہ تو آپ قرآن سمجھ سکیں گے، نہ دین، نہ اسلام، اور نہ کسی حقیقت کو پہچان سکیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس کو حکمت عطا کر دیا ہے وہ بہت بڑی دولت عطا کر دیا، اور اس کا اقرار اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں کیا، یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، یعنی اللہ جسے چاہتا حکمت عطا فرماتا ہے، اور جسے حکمت عطا ہو گئی یعنی دین کی سمجھ عطا ہو گئی اس کو بہت بڑی دولت عطا ہو گئی۔ تو دین کی حکمت کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جن کا تعلق براہ راست نہر کوثر سے ہو جاتا ہے، اور جو لوگ کوثر والے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اہل کوثر کے ساتھ جو لوگ رابطہ رکھیں گے یقیناً ان کو خیر کثیر عطا ہوگا اور دین کی حکمت عطا ہوگی، ورنہ دین کی حکمت عطا نہیں ہوگی۔ اسی لیے اقبال صاحب نے بڑے ہی اچھے انداز میں کہا تھا کہ ہند میں حکمت دی تو کہاں سے سیکھے، نہ کہیں لذت کردار نہ افکار عمیق،
خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ یعنی اللہ کی توفیق نہیں ہو تو آپ کیسے فقیہ بن جائیں گے صاحب؟ آپ خود بدلتے نہیں ہیں، قرآن کے ترجمے تفسیر کو بدلے پھر رہے ہیں۔ اس لیے دین کی حکمت کہاں سے سیکھے گا تو؟ کیونکہ جو لوگ صاحب کردار ہیں ان کے پاس تو جاتا نہیں ہے، اور ایسے لوگ بڑے کم ہیں۔ دین کی حکمت انہی کے پاس ہے جن کے پاس حوض کوثر ہے، دین کی حکمت انہی کے پاس ہے جن کے پاس خیرن کثیرہ ہے، دین کی حکمت انہی کے پاس ہے جن پر اللہ کی رحمت و برکت اور خاص عطا ہے، اور وہ لوگ کاملین ہیں، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اس لیے ویسے لوگوں کے پاس جایا کیجئے اور ویسے لوگوں کی خدمت کیا کیجئے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے بہت خوب کہا تھا، کیا کہا تھا؟ تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ بہت خوب جناب، بہت خوب، بہت بہتر۔ جناب عامر حسین صاحب نے کہا کہ کوثر سے مراد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ اس میں امت کے لیے پیغام ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں اپنا حبیب عطا کر دیا ہے، نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ یہ بہت بڑی بات ہے صاحب، جناب عامر صاحب نے بھی بہت اچھی بات کہی ہے، بہت مشکور و ممنون ہم آپ کے ہیں۔ آپ سے گزارش یہ کی جائے گی کہ اپنے باتوں کو اور واضح طریقے سے لکھیں یا بیان کریں تاکہ ہم کو اور اچھے سے سمجھ میں آئے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، تاکہ تجزیہ نامہ میں آپ کے باتوں سے جو ہے ہم بھی معزوز ہوں اور سامعین کو بھی معزوز کر سکیں۔ بہت خوب، بہت بہتر۔ جناب پیر مظہر قیوم صاحب قادری صاحب نے کہا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوثر سے مراد خیر کثیر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو ہر قسم کی خیر و برکت عطا کی ہے۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ کوثر سے مراد نبوت اور کتاب مبین ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوثر سے مراد قرآن ہے۔ المغیرہ نے فرمایا کہ کوثر سے مراد اسلام ہے۔ حضرت حسین بن الفضل نے فرمایا کوثر سے مراد قرآن کو آسان کرنا اور احکام شریعہ میں تخفیف ہے۔ ابو بکر بن عیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کوثر سے مراد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب اور آپ کی امت اور آپ کے متبعین یعنی تابعین کی کثرت ہے۔ ابن قسان نے فرمایا کہ کوثر سے مراد ایثار ہے۔ الموادردی نے فرمایا کہ کوثر سے مراد آپ کے ذکر کی بلندی ہے، اور کوثر سے مراد آپ کے دل کا نور ہے جس نے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سوا سے منقطع کر دیا۔ کوثر سے مراد شفا ہے۔ الشلبی نے کہا کوثر سے مراد آپ کے معجزات ہیں۔ ہلال بن یصاف نے فرمایا کوثر سے مراد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میں ابھی اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں، ابھی بھی اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں، اور بے شک مجھے روئے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی گئی ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مختار کل بنا دیا گیا ہے۔ کوثر سے ایک مراد بی بی پاک سلام اللہ علیہا ہیں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا ہے، اور مولا علیہ السلام ہے، اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا سے چلنے والے اولاد اور خیر کثیر ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا محترم کہ مختلف تابعین اور صحابہ کے حوالے سے بھی کوثر کے مختلف ڈیفینیشن آپ کے سامنے رکھے گئے، جو اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ میں اپنے محققین کی بات جو رکھتا ہوں تو میں غلط نہیں کرتا۔ یعنی چیزیں وہی ہیں لیکن سمجھنے اور سوچنے کا زاویہ ڈیفرنس ہو جاتا ہے۔ الگ الگ طریقے سے جن کو جتنی باتیں سمجھ میں آئی وہ اپنی باتیں رکھتے ہیں، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ یہ تحقیق کا موضوع ہے، تحقیق کا ٹاپک ہے۔ جو جتنا سمجھ پایا، بہت سمجھ پایا، مبارکباد کے لائق ہے، اور سب کی سمجھ سے ہم جو سمجھ پیدا کرتے ہیں تو ایک نیا سمجھ جنریٹ ہوتا ہے۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے بھی کیا خوب کہا تھا کہ سمجھ سمجھ کے سمجھنا سیکھو، سمجھ سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے، اور جو سمجھ سمجھ کے نہ سمجھے وہ میری سمجھ میں نہ سمجھ ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب صاحب۔ جناب پیر قیوم صاحب نے اپنی باتیں پیش کی ہے، اور ان کے حوالے سے ہم نے بھی اپنے کچھ باتیں جو ہے پیش کرنے کی جو ہے کوشش کی ہے۔ امید ہے میری کوششیں آپ کو پسند آ رہی ہوں گی۔ اب آئیے چند لوگوں کی باتیں اور دیکھ لیتے ہیں آخر میں، اس کے بعد اس موضوع کو ختم کریں گے۔
چونکہ باتیں چلتی رہتی ہیں تو جی کرتا ہے کہ بس پیتے رہیں، بات ہوتی رہے اور سنتے رہیں، لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ ہمارا جو مائنڈ ہے وہ 40-45 منٹ کے بعد جو ہے اس کو اڈیپٹ کرنا بند کر دیتا ہے، اس کو ایبزارب کرنا جو ہے چھوڑ دیتا ہے، اور دھیان منتشر ہونے لگتا ہے، خیال بدلنے لگتے ہیں اور بے رغبتی ظاہر ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ 45 منٹ میں اپنے سارے تجزیے کو پیش کریں۔ البتہ کبھی کبھار کچھ موضوعات کی زیادہ وسیع ہونے کی وجہ سے تفصیلات پیش کرنے میں وقت لگتا ہے، اس کے لیے ہم معذرت پیش کرتے ہیں۔ تو آئیے جناب محمد طیب صاحب کی بات سنتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سورہ میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اہم ترین خوشخبری ہے، اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کی تکمیل اور تا قیامت باقی رہنے کی ضمانت کا اعلان ہے۔ یہ کوثر یعنی خیر کثیر جناب سیدۃ النساء العالمین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ذات گرامی ہے، اور آج دین اسلام کی بقا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی اولاد کی قربانیوں کی وجہ سے ہی ہے۔ یقیناً اس بات میں کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ سورہ ان لوگوں کے رد میں نازل ہوئی جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ابتر یعنی لا اولاد کہتے تھے۔ یہ یقیناً حق ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنے تفسیر میں لکھتے ہیں کہ الکوثر سے مراد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد ہے صاحب۔ بس اس کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسی نسل عنایت فرمائے گا جو ہمیشہ باقی رہے گی۔ مزید کہا کہ آتینا لفظ اس موقع پر استعمال ہوتا ہے جہاں عطا شدہ چیز کو مالک بنانا ہو، کوئی چیز عطا کیا ہوا ہو اس کا مالک بنانا ہو۔ ممکن ہے کہ اس جگہ پر یہ بتانا مقصود ہو کہ یہ کوثر ایک ایسا عطیہ ہے جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے، اور یہ بہت بڑی ریسرچ آپ کی ہے محترم، بہت بہتر بات آپ نے کہی کہ یہ کوثر آپ کے لیے مخصوص ہے، اس سے میں آپ کا اتفاق رکھتا ہوں۔ یہ کوثر کا جو لفظ آیا ہے یہ بہت ہی راز اور بھید کی بات ہے۔ یہ ذات محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری اور باطنہ معنی میں جو ہے خصوصیت کا حامل ہے، اور یہ بات ہر کوئی اپنے اوپر فٹ نہیں کرے کہ میں کوثر کا مالک ہوں۔ ہاں یہ کہے کہ کوثر کے نہر سے مجھے کچھ فیض ملی ہے یا ملتی ہے، یہ کہنا صحیح ہوگا، کیونکہ کوثر سب کو عطا نہیں کیا گیا ہے، بلکہ کوثر مخصوص ذات رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ اس بات سے میں بھی اتفاق رکھتا ہوں۔ البتہ جو تمام مرشدین اور تمام کاملین کو عطا کی جاتی ہے اس کا ایک جز ہے، ٹکڑا ہے، حصہ ہے، ایک فیض ہے، شعائیں ہیں، لیکن جو آفتاب ہے وہ آفتاب رسالت کے پاس۔ یقیناً بہت مشکور و ممنون صاحب ہم آپ کے ہیں جناب محترم محمد طیب صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی۔ نور اللہ صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوثر عطا فرمائی ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں کوثر تب عطا کریں گے جب ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مکمل طور پر فرما برداری کریں گے۔ یہ بہت بہترین بات آپ نے کہی کہ کوثر یقیناً وہ اپنے تمام امتی کو عطا کرتے ہیں، اس کا فیض دیتے ہیں، لیکن کب؟ جب ہم ان کے تابع داری میں آ جائیں گے، ان کے فرما برداری کریں گے۔ اگر ہم ان کی گستاخی کریں گے اور منافقوں والی حرکت کریں گے تو وہ آپ کو کوثر نہیں عطا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف اعلان کر دیا کہ ہم اس کو محروم کر دیں گے، ہم اس کو محروم کر دیں گے۔ رسول پاک کی فرما برداری آپ نہیں کریں گے تو آپ محروم ہو جائیں گے۔ کان کھول کر سن لیں محترم، اور اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ رسول پاک کو 1500 سال پہلے آپ کو اتباع کرنا ہے، بلکہ آج کے ڈیٹ میں جو نائب رسول ہے اور سچے کاملین اور مراکز کو چلانے والے اور ان کے سچے نائب اور ان کے پیغامات کو دور تک پہنچانے والے لوگ ہیں، ان کی فرما برداری نہیں کریں گے، ان کی عزت نہیں کریں گے، ان کے شان میں گستاخی کریں گے، تو آپ سوچ لیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ فرما بردار رہیں گے، فیض پائیں گے، گستاخی کریں گے، محروم ہو جائیں گے۔ یہ مرکز افضلیہ کے جانب سے بھی ایک اعلان ہے ان تمام ہستیوں کے حوالے سے جس کے لوگ خاص طور سے اکثر و بیشتر بزرگوں کی جو ہے توہین کرتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا کر رہے ہیں۔ بہت ہی غلط بات ہے۔ جناب شاہ محمد انور حسینی صاحب کہتے ہیں کوثر سے مراد اطمینان نفس ہے صاحب، سکون قلب بھی ہے۔ کوثر خیر کثیر کو کہتے ہیں جو نور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نوری چشم ہے، وہ حقیقت میں خیر کثیر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خیر کثیر عطا کیا گیا ہے جو نور جمالی ہے۔ یقیناً ماشاءاللہ بہت بہتر۔
محترمہ شبانہ وارسی صاحبہ کہتی ہیں کہ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 3361 میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکوثر جنت میں ایک نہر ہے، اس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں، اس کے پانی کا گزر موتیوں اور یاقوت پر ہوتا ہے، اس کی مٹی مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے، اور اس کا پانی شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے اور برف سے بھی زیادہ سفید ہے۔ یہ باتیں حدیث میں آئی ہے 3361 میں، ترمذی شریف کی حدیث میں ہیں، جس کے روایت کرنے والے عبداللہ بن عمر ہیں۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ، جناب محترمہ نے یہ حدیث کا حوالہ دے کر کے البتہ کوثر کی باتوں کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم ان سے بھی درخواست کریں گے کہ آئندہ والے موضوعات پر صرف شریعتی نہیں بلکہ طریقتی، معرفتی اور حقیقتی حوالہ جات بھی اپنے پیروں کے حوالے سے پیش کریں۔ یقیناً ہم آپ کے پیر و مرشد کا اسم گرامی لے کر ببانگ دہل مرکز افضلیہ کے بینر تلے ہم اپنی باتیں تحقیقیں پیش کریں گے، اور کوئی مائکہ لال نہیں ہے جو مجھے ایسا کرنے سے روکے۔ یقیناً آپ بالکل نہیں گھبرائیں، آپ تمامی حضرات، تمامی اسکالر سے پرخلوص مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنی باتیں کتابی حوالے سے بھی پیش کریں، اپنے پیروں کے حوالے سے نام لے کر کے بھی پیش کریں، اور ان بزرگوں کا بھی حوالہ دیں جن سے آپ نے سنا ہو، روایت ہوئی ہو یا کچھ بھی باتیں ہو، وہ آپ پیش کریں۔ وہ زمانہ نہیں ہے کہ اب چھپے چھپانے کی بات ہو، تمام موضوعات پر کھل کر بات ہو، لوگ اکٹھے آئیں، تمام مراکز کے لوگ، تمام خانقاہوں کے لوگ اکٹھے ہوں اور حقیقت و معرفت کی گفتگو ہو، اور ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کی جو ہے توہین نہ کریں اور نقص نہ نکالیں۔ یقیناً ہمارے پڑھنے لکھنے میں بھی کچھ غلطی ہوتی ہے، ہم اس بارے میں بھی کہنا چاہیں گے کہ پڑھنے لکھنے میں کچھ غلطیاں ضرور ہوتی ہے، اس کو نظر انداز کیا جائے، کیونکہ صوفیانہ مسلک میں تلفظ کا جو ہے پکڑ اور اس کا معاملہ زیادہ نہیں ہوتا ہے، چونکہ بڑے بڑے صوفیہ جو ہوئے ہیں تلفظ میں نہیں پھنسے، چونکہ اقبال صاحب بھی کہتے ہیں کہ غواص کو مطلب ہے گوہر سے کہ صدف سے، الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا، غواص کو مطلب ہے صدف سے کہ گوہر سے۔ تو ہم لوگ غواص ہیں اور ہم لوگ کو صدف نہیں بلکہ گوہر چاہیے۔ بندہ کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھنا ہے، کیسے کہہ رہا ہے یہ نہیں دیکھنا ہے، چھوٹی ہے بڑی ہے، تو اور زو، عین اور غین، ان چکروں میں مولوی اور ملا کو پھنسنے دیجئے۔ یہی پھنس کر کے 1400-1500 سال تو ان لوگوں نے برباد کیا ہے، اور ہم لوگ اپنا 1400-1500 سال برباد نہیں کریں گے۔ ہم لوگ اب 14-15 دن بھی برباد نہیں کریں گے، 14-15 مہینہ بھی برباد نہیں کریں گے، بلکہ ہم لوگ اب حقیقت اور حقیقت بیانی اور حقیقت فشانی اور حقیقت فہمی کے جانب آئیں گے، اور اس بات کا ہم اعلان کرتے ہیں اور ہم سب کو دعوت سخن دیتے ہیں کہ آپ بھی آئیں، آپ بھی ریسرچ پینل میں شامل ہوں، ہمارے سوال و جواب گروپ میں لنک میں شامل ہوں، اپنے جوابات پیش کریں، آگے بڑھیں، اور یہ بھول جائیں کہ کون مولوی کیا کہے گا، کون مولانا کیا کہے گا۔ جتنا فتویٰ لگانا ہے جن کو لگایا کریں، کوئی فتوے کا اثر ہونے والا ہم لوگوں پر اب نہیں ہے، کیونکہ ہندوستان آزاد ہے۔ اسی لیے گھبرانا نہیں ہے اور زیادہ کفر کا فتویٰ سے ڈرنا نہیں ہے، اور جو شرعی ظاہری چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان چیزوں پر زیادہ ہم لوگ فوکس نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ بات ضروری سمجھ میں آئی تھی، اس لیے میں نے ذکر کر دیا۔ چلیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ جناب وصال علی خان صاحب کہتے ہیں کہ کوثر دین محمدی پر چلنے والوں کے لیے ہے، جو محمدی ہو جاتا ہے اس کو کوثر عطا کیا جاتا ہے، اور کوئی محمدی خود نہیں بنتا بلکہ اسے بنانے والا ہوتا ہے، یعنی مرشد کامل ہوتا ہے۔ یقیناً بہت مشکور و ممنون صاحب وصال بھائی آپ کا، آپ بہت دن کے بعد پھر ہمارے گروپ میں آئے، آپ نے اپنی باتیں پیش فرمائی۔ ہم چاہیں گے آپ بھی اپنے باتیں اختصار کے ساتھ وجود کے حوالے سے پیش کرتے رہیں ہر موضوعات پر۔ جناب غلام غوث قادری صاحب نے کہا کہ کوثر ایک نہر ہے جو تمام لوگوں کی روحانیت کی پیاس بجھا سکتا ہے۔ کوثر ایک نہر ہے جو تمام لوگوں کی روحانیت کی پیاس بجھا سکتا ہے، اس میں تمام عالمین کا خیر پوشیدہ ہے، اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو خیر النساء کہا جاتا ہے، اور آپ سے ہی تمام خیر کثیر ہے۔ جہاں فنا فی الشیخ ہوتا ہے وہاں سے عشق کا نہر جاری ہوتا ہے، جہاں فنا فی الشیخ ہوتا ہے وہاں سے عشق کا نہر جاری ہوتا ہے، اور وہی کوثر ہے۔ یہ بہت عمدہ بات کہی ہے۔ ہم اپنے تجزیہ نگار اور تحریر و تلخیص نگار سے بھی یہ کہنا چاہیں گے کہ جو محققین حضرات ہمارے ہر بات کو بار بار کہتے ہوں، یا ایک ہی بات کو ہر محققین کہہ رہا ہو،
آپ اس کو دوبارہ نہیں لکھیں گے۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، ہر بات کو بار بار بیان کرنا ٹھیک نہیں لگتا ہے۔ جو نئی بات کو محقق پیش کرتا ہے ہم اس کو بڑے شوق سے بیان کرتے ہیں اور آئندہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ لہٰذا ہم تمام محققین سے بھی گزارش کریں گے کہ جو باتیں اگلا محقق بیان کر چکا ہے اس کو آپ ریپیٹ نہ کریں پلیز۔ آپ اپنی نئی باتیں پیش کریں، یا اگر وہی بات پیش کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم کو اس سے پریشانی بڑھ جاتی ہے اور ہم کو لکھنا پڑتا ہے، اور جب آپ کی باتیں ہم نہیں لکھیں گے تو آپ کہیں گے دیکھیے میں نے یہ کہا تھا آپ نے نہیں لکھا۔ لہٰذا ہم ایک ہی بات کو کہنے والے، جیسے آپ نے جو کہا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے جو باتیں آ رہی ہیں سب لوگوں نے یہ باتیں کہی ہیں، تو سب لوگ اگر یہی بات کہیں گے تو ہم نہیں لکھیں گے کہ سب لوگوں نے یہ بات کہی ہے۔ جو شروع میں کہا جنہوں نے اس کی بات ہم بیان کریں گے، اور باقی باتیں جو نئی باتیں ہمارے دوسرے اسکالر بیان کریں گے وہ ہم پیش کریں گے۔ اس سے ہمارا مضمون چھوٹا ہوگا، مختصر ہوگا اور تجزیہ زیادہ مضبوط ہوگا۔ یہ ہمارے طرف سے ایک اشارہ بھی ہے اور ایک تنبیہ بھی ہے اور ایک اعلان بھی ہے، اس کا خیال رکھیے گا۔ ہمارے تحریر نگار بھی اس کا خیال رکھیں گے اور ہمارے محققین حضرات بھی اس کا خیال رکھیں گے۔ امید ہے میری بات آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ چنانچہ جناب غلام غوث بھائی کی یہ بات بہت ہی عمدہ لگی کہ جہاں فنا فی الشیخ ہوتا ہے وہاں سے عشق کا نہر جاری ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، وہی کوثر ہے، یعنی جہاں شیخ میں فنا ہو گئے، عشق کی نہر جاری ہو گئی تو کوثر کا معاملہ شروع ہو گیا۔ یہ بڑے ہی دل کو چھونے والی بات ہے اور قابل غور ہے بھائی۔ چنانچہ سورہ کوثر میں 3 آیت ہے اور عشق میں بھی 3 حرف ہے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ ہر بار جناب غلام غوث بھائی کچھ نئی بات اصطلاح ضرور لے کے آتے ہیں، اس بار بھی لے کے آئے ہیں۔ کوثر میں 3 آیت، عشق میں بھی 3 آیت، ذرا سوچ کے دیکھیے کچھ تو بات ہے۔ عین بڑی شین قاف، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر، یعنی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ 3 آیتیں عشق کے عین شین قاف سے تعلق رکھتا ہو۔ یہ بہت ہی قابل غور باتیں آتی ہیں سامنے، جس سے اس تجزیہ کا بڑا ہی جو ہے کہیے کہ رونق بڑھ جاتا ہے، اور مختلف رنگ برنگے پھول جو ہے گلہائے معرفت و حقیقت کا ایک انجمن اور ایک باغیچہ اور ایک چمن بن جاتا ہے۔ لہٰذا انشاءاللہ تعالی یہ موضوعات چلتے رہیں گے اور نئے تحقیقات آتے رہیں گے۔ جناب غلام غوث بھائی کو بھی ہم مبارکباد پیش کریں گے اور تمام حضرات کا شکریہ ادا کریں گے پھر سے ایک بار کہ آپ تمامی لوگوں نے اپنی باتیں پیش فرمائی، اور اپنی باتیں تو ہم نے بیچ بیچ میں پیش کر ہی دیا ہے، پھر بھی انڈیکیشن کرتے ہوئے 2 چند باتیں ہم اپنے جانب سے پیش کریں گے دادا حضور کے تعلیمات کے حوالے سے۔ وہ یہ کہ کوثر عطا ہوتی ہے تو نماز قائم ہوتا ہے، بغیر کوثر کے نماز بھی قائم نہیں ہو سکتی۔ کوثر ہمارے وجود میں پنہا ہے جس سے برکت و رحمت و خیر کثیر ہے۔ نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو تعلق ہے وہ کوثر سے ہے۔ جو کوثر سمجھ گیا وہ نور محمدی سمجھ گیا، جو نور محمدی کو پہچان جائے گا وہ کوثر کو بھی پہچان جائے گا، کیونکہ کوثر کا تعلق براہ راست ذات محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہے اور اس کا تعلق ہمارے وجود سے بھی ہے، لہذا وجود پر بھی غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوثر عطا کیا ہے اور یہ ان کے لیے مخصوص ہے، یہ خاص ہے۔ اس کا تذکرہ ہم نے اوپر کیا اور ہم نے یہ بھی کہا کہ کوثر کا تعلق براہ راست پنجتن پاک سے ہے، کیونکہ پنجتن پاک جو ہیں یہ 5 کے 5 رسول پاک کے اندر سمائے ہوئے ہیں، باہر نہیں ہیں۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ضرب کھا کر بھی جو قاتل کو پلائے شربت، ضرب کھا کر بھی جو قاتل کو پلائے شربت، ضرب کھا کر بھی جو قاتل کو پلائے شربت، زیب دیتا ہے اسے ساقی کوثر ہونا، زیب دیتا ہے اسے ساقی کوثر ہونا۔ اب دادا حضور کا یہ شعر آخر میں یاد آ رہا ہے، السلام ساقی کوثر کے پیارے، السلام السلام ساقی کوثر کے پیارے، السلام السلام ساقی کوثر کے پیارے، السلام 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 میرے پیارے، السلام 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 میرے پیارے، السلام صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ وسلم۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.